السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے اردو بی کی کتاب سے مضمون محنت کی برکتیں۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے۔ میں اس کو پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ کسی کام میں اپنی تمام طاقت کا لگاتار صرف کرنے کے عمل کو محنت کہتے ہیں۔ ہر کام کو مقررہ وقت پر پوری توجہ کے ساتھ کرنے سے ہی اس کام میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ محنت حرکت کا دوسرا نام ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ محنت میں ہی تندرستی کا راز پوشیدہ ہے۔ جو جسم حرکت کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو حرکت نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی وہ محنت کی ہی بدولت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ تبلیغ اسلام اور انسانی بہبود کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی خود انجام دیتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بٹایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں انہوں نے زندگی میں سخت محنت کی۔ امریکہ کا پہلا صدر ابراہم لنکن راتوں کو لکڑیاں جلا کر اس کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا۔ قائد اعظم کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ رات کو بہت دیر تک پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب ان کی بہن نے بہت رات گئے تک پڑھتے رہنے سے منع کیا تو آپ نے فوراً جواب دیا، اگر میں محنت سے نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ سچ ہے کہ نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں، نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اگر ہم ترقی یافتہ قوموں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قومیں ایک ہی دن میں ترقی نہیں کر گئیں، بلکہ اس کے پیچھے ان کی سالوں کی محنت پوشیدہ ہے۔ اگر ہم جاپان اور چین کی مثال لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان ممالک نے صرف اور صرف محنت اور ایمانداری کی بدولت ترقی کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ جو اگر محنت کرتا ہے اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے ملک و قوم کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں تاکہ ہمارا ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور ہم بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائیں۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ اس پورے مضمون میں آپ نے سب سے پہلے جو مثال ملی ہمیں وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی ہی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی کام خود اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتے تھے۔ مسجد کی تعمیر سے لے کر اپنے کپڑوں میں پیوند لگانے تک اپنے کام آپ خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دنیا کی مثال لیں تو دنیا میں جتنے بھی لوگ عظیم گزرے ہیں تمام کے تمام محنتی تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے انتھک محنت کی اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا جو انہیں باقی لوگوں سے ممتاز بناتا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ آپ پودا لگاتے ہیں، وہ بیج سے کومپل پھوٹتی ہے، پھر خود آہستہ آہستہ تناور درخت بن جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی چھاؤں میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، اس پر پرندے بسیرا کرتے ہیں۔ تو وہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ وہ نیچے سے ہی اوپر گیا ہوتا ہے۔ یہ تناور درخت بن جانا، یہ اس کا پھلنا پھولنا، اس کا دوسروں کے لیے سایہ مہیا کرنا، دوسروں کے لیے مسکن مہیا کرنا، یہ تمام چیزیں کیسے ممکن ہوئیں کہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھا؟ وہ ترقی کرتے ہوئے نیچے سے اوپر کی طرف گیا، پھلا پھولا اور وہ دوسروں کے لیے بھی خیر کا باعث بنا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ آپ باقی ممالک کو دیکھیے، جاپان کی مثال لے لیجیے، چین کی مثال لے لیجیے، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کی عوام بہت محنتی ہے اور وہ عوام کی محنت کے بل بوتے پر ان کی حکومتیں بہت مضبوط ہیں اور وہ ممالک ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ جب کوئی محنت کرتا ہے تو اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے کوئی مفید کام کر سکیں اور ہمارا ملک دن رات
ترقی کر کے منازل طے کرتا ہوا ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔